روکنے کے لیے فون بند کیا گیا، اور اب ہمارا یہ شبہ ہے کہ فون بند کرنے کے جواز کے لیے وہ 28 لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو جو شہید کروایا گیا ہے، اس کا ذمہ دار بھی وہ جو کاکڑ ہے وہ ہے، اور اس وقت کا وزیر داخلہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ ملوث ہے۔ تو جب کبھی بھی ہماری یہ گورنمنٹ آئے گی تحریک انصاف کی، تو ہم تحقیقات کروائیں گے اس 7 فروری کے دھماکے کی بھی، اور خام خواہ اس میں ملوث ہوگی یہ نگران گورنمنٹ، کیونکہ 28 بے گناہ لوگوں کو شہید کر کے اس کو جواز بنا کے اگلے دن فون بند کیا گیا، اور یہ فون صرف اس لیے بند کیا گیا کہ پریزائڈنگ آفیسر اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے وہ رزلٹ جو ہے وہ ای سی پی کو اور آر اوز کو نہ بھیج سکے۔ تو اس پہ آپ سب نے یہ اس معاملے پہ فوکس رکھنا ہے، اور میں آپ سب کے ذریعے ان کو میسج بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی تک، اس کو وزیر اعظم بنانے تک، اور اپنی چھینی ہوئی ڈکیتی سے لوٹی سیٹیں واپس لینے تک تحریک انصاف کے کارکنان کراچی سے خیبر تک بالکل بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسلام آباد کی 25 لاکھ عوام کی توہین ہوئی ہے، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، ہم کسی بھی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور تم جتنی مرضی تم ہمارے اوپر پابندیاں لگا لو، تم جتنے مرضی ایف آئی آر دے لو، تم جتنے مرضی ظلم و ستم کر لو، یہ عوام نہ تمہارے ظلم و ستم کو مانے گی، نہ تمہارے پرچوں سے ڈرے گی، نہ تمہاری گرفتاریوں سے ڈرے گی۔ اور یہ سیٹیں واپس لینا ہمارا چھوٹا مقصد ہے، ہمارا اصل اور بڑا مقصد عمران خان کو جیل سے نکال کر وزیر اعظم بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے گرفتاریاں، پرچے، یہ چھوٹا مقصد ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان ہم اپنی جان تک بھی قربان کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بس 2 منٹ زیادہ نہیں بھائی، کیونکہ اب آپ تھک گئے مجھے لگتا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکرٹری جنرل صاحب نے فرما دیا، امیر مغل صاحب نے، علی بخاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر دیا۔ دیکھیں، آپ کے سامنے ایک سے زائد مرتبہ ان موضوعات پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو ایف آئی آروں کا سلسلہ شروع ہوا، یا جو پنجاب میں پکڑ دکڑ شروع ہوئی اور ہمارے اوپر جو ایف آئی آر کاٹی گئی، اور سلمان اکرم راجہ اور سردار لطیف کھوسہ اور دیگر کئی وکلاء کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی گئی، میں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے جو ہمارا احتجاج ہوا تھا، اس ہفتے کو چھوڑ کر اس سے پچھلے ہفتے، آپ کو پتا ہے کہ رحیم یار خان میں ہمارا ایک کارکن شہید کیا گیا پولیس کسٹڈی میں۔ دوسرا ہمارا کارکن احمد شاہ کو لاہور میں شدید تشدد کر کے بے ہوشی کے عالم میں ہاسپٹل چھوڑ گئے، اور پھر اللہ نے زندگی رکھی تھی کہ وہ بچ گیا۔ یہ وہی ڈرامہ ریپیٹ کیا جو ضلع شاہ کی صورت میں انہوں نے کیا تھا۔ ضلع شاہ کے اوپر 60 کے قریب ان کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں، یہ میڈیکل رپورٹ ہے۔ اس کے باوجود اس کو پرچہ دیا، اس پرچے میں نامینیٹ کس کو کیا؟ عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اور تصویروں اور ویڈیو میں موجود ہے کہ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا بعد میں مریم بی بی نے یہ کہا، وہ جو ڈاکو رانی آج کل مسلط ہے ہمارے پنجاب میں، جو کہ خود ہار چکی ہے، ڈاکہ زنی کے ذریعے وہ وجود میں آئی ہے اس کی حکومت، اور اس نے کہا نہیں اس کو دوسرا اینگل دو۔ وہ آڈیو آپ کے پاس ہے، اور اس کو اس نے ریفیوز نہیں کیا۔ دوسرا اینگل دو ایکسیڈنٹ کا، وہ اینگل دیا گیا، دوسری ایف آئی آر کاٹی گئی ایکسیڈنٹ کا، پھر وہ پرچہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر کر دیا گیا۔ تو یہ سارا ڈرامہ کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، آج بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس سب کچھ کے باوجود ایک بات آپ کو بتا دوں، جو کچھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، جو ٹھگوں کی حکومت اس وقت مسلط ہے، خواہ وہ فیڈرل میں ہو، خواہ وہ پنجاب حکومت ہو، یہ جس انداز سے یہ مسلط ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور آپ سارے اسلام آباد میں بیٹھنے والے، یہ میری کانسٹیچوئنسی آپ کو پتا ہے، اور یہاں سے سامنے ریٹرننگ افسر کا دفتر ہے۔ صبح کے 4 بجے تک اس دن 8 کو اور 9 کی رات کو آپ نے دیکھا کہ میرا رزلٹ، ہم اس وقت 50,000 پلس کی لیڈ سے جیت رہے تھے، 1,05,000 ووٹ میں نے لیا، 51,000 دوسرے نے لیا، 53,000 کی میری تقریباً لیڈ ہے۔ وہ سب آپ نے دیکھا ہے، وہ ریکارڈ ہمارے پاس پورا فارم 45 موجود ہے۔ 9 تاریخ کو ایک فارم 47 آتا ہے جو سارے میڈیا نے دکھایا، میں وہاں دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا، پورے میڈیا کے سامنے ایک فارم 47 آیا جس کے ذریعے اس کو جتا دیا، مجھے ہرا دیا۔